نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان سے خصوصیت کا تعلق رکھنے والے جو اعمال ہیں، یعنی جو رمضان کے خاص اعمال کہلاتے ہیں، ان میں ایک خاص عمل قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ دراصل قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل اور اترنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن نے خود ہی فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے گویا یہ مہینہ قرآن کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات سے زیادہ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، یعنی بہت زیادہ رمضان میں سخاوت کرتے تھے، خوب خرچ کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تھے، اور جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ غرض جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ نیکی میں سخی ہو جاتے تھے، بہت زیادہ نیکی فرماتے تھے۔ اور ابن ماجہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، لیکن اس سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اس دار فانی سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے۔ بہرحال رمضان میں چاہیے کہ ہم کثرت سے تلاوت کا اہتمام کیا کریں، اللہ کے کلام کا اہتمام سے تلاوت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات اولیاء اللہ کے یہاں بھی یہ معمول ہے کہ وہ رمضان میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ کا معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ 1 قرآن اور کچھ پارے پڑھ لیا کرتے تھے، اور پورے رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے اہل اللہ اور اللہ والوں کے تعلق سے ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ بہت اہتمام کے ساتھ پورا رمضان میں قرآن مجید کا کثرت سے دور کیا کرتے تھے۔ مگر یہاں یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تلاوت اس کے آداب کے ساتھ کرنا ضروری ہے، اور اس کے آداب بہت سے ہیں، مختصراً چند ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ وضو کے ساتھ با ادب اور با احترام تلاوت کریں، اچھی طرح وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو اونچی جگہ رکھ کر تلاوت کریں۔ دوسرا ادب خشوع اور اخلاص کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اخلاص و للہیت ہو، کسی کو دکھانا اور ریاکاری کی نیت نہ ہو، اخلاص کے ساتھ تلاوت کریں۔ تیسرا ادب قرآن کو صحیح پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ کسی عالم قاری سے قرآن کو سیکھیں، اس کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا ادب قرآن میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں، غفلت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ پانچواں ادب یہ ہے، یہ سوچتے ہوئے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا پڑھنا سنتے ہیں، اس سے اللہ کی طرف دھیان رہے گا اور غفلت نہیں ہوگی۔ اور چھٹا ادب عذاب کی آیتوں پر رو کر پناہ مانگے، اور ثواب اور بشارت کی آیتوں پر خوش ہو کر اللہ سے مانگے۔ ساتواں ادب یہ ہے، سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کرے، اس میں زیادہ تاخیر نہ کرے۔ آٹھواں ادب یہ ہے، تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ نواں ادب قرآن کی تلاوت کا یہ ہے، اگر ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، یعنی دکھلاوے کا خوف نہ ہو تو زور سے پڑھیں، اور اگر اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھیں۔ 10واں ادب قرآن کو اچھی آواز سے، اچھے لہجے سے پڑھیں، بھونڈے انداز سے نہ پڑھیں، یعنی تجوید اور ترتیل کا خاص خیال رکھیں، اور اچھی آواز کا بھی خاص خیال رکھیں، اور
اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ چند آداب ہیں جن کا لحاظ رکھ کر ہمیں تلاوت کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں نزول ہوا ہے، اور بہت ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائی ہیں، تو اس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ اہم ہمارا فریضہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے، بچپن میں ہمیں پڑھایا نہیں گیا، یا ہم پڑھ نہیں پائے، جو بھی عذر پیش کیا جاتا ہے وہ تو ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں صلاح دیا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، قرآن مجید پڑھنا تو سب پر ضروری ہے، سیکھنا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، اس کے معنی اور مطالب اور معارف کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اب زندگیاں نکل گئی ہیں تو آسان کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کام شروع کریں کہ کسی ایک حافظ یا عالم کو، ایک قاری صاحب کو متعین کریں، اور متعین کر کے تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیں۔ ادھر سیکھتے بھی رہیں اور پڑھتے بھی رہیں، اور بالکل جب تک پڑھنا نہیں آتا اس وقت تک یہ کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اچھی طرح آداب کا خیال کرتے ہوئے وضو کر کے بیٹھ جائیں، ادب کے ساتھ قرآن کھولیں، دل میں یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ادا ہوا ہے، تو محبت کی نگاہوں سے انگلی رکھ کر اسے دیکھیں، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کر کے موت سے پہلے قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی راستہ آسان ہوگا۔ موت سے پہلے اللہ کسی نہ کسی طریقے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کو سکھا دیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ قرآن مجید چونکہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اگر مسلمان ہو کر ہم اس کو نہ سیکھیں، نہ پڑھ پائیں، کم سے کم ظاہری الفاظ بھی ادا نہ کر پائیں تو کتنی شرم کی بات ہے۔ تو ہر مسلمان اس وقت یہ تہیہ کرے اور ان مبارک ایام میں یہ ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنا سیکھ لیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته